بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلى على نبينا کرمد آل دول اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار نہیں صلی علی نبی صلی علی رحیمنا صلی علی محمد بزرگوں بھائیو عزیزو آج 23 رجب ہے 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی جیسی عظیم و شان نعمت سے سرفراز فرمایا. اس لیے آج کے خطاب کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں واقعہ معراج سے پہلے چند ضروری باتیں بیان کرنا مناسب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 34 معراجیں عطا کی. کتنے؟ بولو. ان میں سے 33 معراجیں روحانی ہیں
اور ایک معراج جسمانی ہے۔ کیا مطلب؟ جسمانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رجب کی 27ویں رات کو اپنے پاس لامکان پہ بلایا، عرش سے بھی اوپر لامکان۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صرف آپ کی روح نہیں تھی، آپ کا جسم بھی ساتھ تھا، جسم بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ وہ خاص بندہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لال دین حاجی صاحب یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بمحمد ہی، اللہ نے اپنے محمد کو سیر کرائی، یہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ ہی، اللہ نے اپنے رسول کو سیر کروائی۔ یہ بھی نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ ہی، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی۔ بلکہ عاطف یہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عربی لغت میں عبد کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ صرف جسم کو بھی عبد نہیں کہتے، روح کو بھی عبد نہیں کہتے۔ جسم ہو اور اس کے ساتھ روح ہو تو پھر اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرما کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لائے تھے تو صرف آپ کی روح نہیں آئی تھی بلکہ جسم مبارک بھی ساتھ تھا۔ تو یہ معراج کیوں کرایا گیا؟ جی اس کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے معجزے اور تمام نبیوں کے درجے، جی تمام نبیوں کے معجزے اور ان کے درجات سب کے سب اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اور ان کے علاوہ بھی مزید عطا فرمایا۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ کیا لقب ہے؟ کلیم کا معنی گفتگو کرنے والا۔ کہاں کرتے تھے؟ گھر میں بیٹھ کے اللہ سے بات نہیں کرتے تھے، کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا،
آسمانوں پہ اٹھایا، اس وقت چوتھے آسمان پہ ہے۔ اور یہودی جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اس کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ اس کا مشابہ کوئی شخص تھا، اس کو سولی پہ لٹکایا اور مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں ایک ضمنی بات سمجھ لیں، میں پوری عیسائی دنیا سے پوچھتا ہوں، وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں یا لندن کے رہنے والے ہوں یا دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہوں، قرآن کہتا ہے کہ ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا۔ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے مسلمانوں کا، وہ زندہ ہے۔ اور یہ لوگ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو ان کے خدا کو کس نے سولی پہ لٹکایا؟ آج یہودیوں کے ساتھ بڑی دوستی ہے ان کی۔ باپ سے زیادہ مقام باپ خدا کا ہے، ماں باپ سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے اس کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہم تو اللہ کو خدا مانتے ہیں نا، ان کو تو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ خدا مانتے ہیں نہ ان کا بیٹا مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بھئی جس تمہارے خدا کو جنہوں نے سولی پہ لٹکایا ان کے ساتھ دوستی کے پینجے کیوں بناتے ہو؟ اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ یہ سوال میں نے کافی عرصہ پہلے باہر سے ایک وفد آیا تھا ملنے کے لیے، تو میں نے ان سے کیا تھا، پھر جواب نہیں دے سکے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے برداشت کرو گے؟ آپ کے باپ کو تھپڑ کوئی مارے برداشت کرو گے؟ آپ کے باپ کو کوئی قتل کرو تو برداشت کرو گے؟ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو تم کیوں برداشت کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، وہ جنت میں ہے۔ کس میں؟ جنت میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے، ادریس علیہ السلام جنت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام پہ بلا کے ساری اس آسمانوں کی سیر بھی کرائی، جنت کی بھی سیر کرائی، اور لا مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، ہم کلام ہوا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے، تو اللہ نے لا مقام پہ بلا کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات عطا فرما دی۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لا مقام پہ بلا کر اپنا دیدار کروایا، اپنا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کی ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، کیونکہ جسم تو ساتھ تھا نا وہاں پہ، سر مبارک کی ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا کیا؟ ایک تو وجہ یہ بیان کر دی کہ سارے نبیوں کے کمالات عطا کرنے تھے تو اس لیے یہ انعام عطا کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس واقعے کا پس منظر طائف کا سفر ہے، طائف کا سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تبلیغ اسلام کے لیے طائف پہنچے، اور وہاں پہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہو کر
لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس جگہ پہ ہم نے حاضری دی ہے، اور وہاں انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ یہ جہاں سے بساط تھا ہمارے، اور کون تھا؟ وہ ایک عباس ہے، رحیم یار خاں میں ہوتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا تم شرک میں مبتلا ہو۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا۔ اس وقت کے جو مشرک تھے، ایک خدا کا نام لات تھا، ایک کا نام منات تھا، ایک کا نام عزا تھا، ایک کا نام حبل تھا۔ اسی طرح ہر قبیلے نے پتھروں کو تراش کر اپنے لیے ایک بت بنایا ہوا تھا۔ پتھر کے بت تھے۔ نیند نہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے لیے آخری نبی اور آخری رسول کی حیثیت سے تشریف لائے، اور پہلی جو آپ کی دعوت تھی، آپ کا پہلا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مکے والوں اور مکے کے اطراف میں رہنے والوں، یہ حقیقت ذہن نشین کر لو کہ اس ساری کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ بتاؤ بھائی۔ نبوت تو اس وقت دے دی تھی جب کہ آدم علیہ السلام کا جسم ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیاری کے مراحل میں تھا، اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن 40 سال عمر مکمل کرنے پر آپ نے اس نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا۔ اس نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا کب؟ جب آپ کی 40 سال ہو گئے۔ تو آپ کے اعلان نبوت کا جو سال شروع ہوتا ہے، نبوت کا سال نہیں، بولو، اعلان نبوت کا سال وہ کب شروع ہوتا ہے؟ 41 سن 41 سے۔ تو وصال کب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بولو بھائی، کتنی عمر تھی جب وصال ہوا؟ 63 سال۔ تو اعلان نبوت کے بعد 63 تک کتنے سال ہوئے جی؟ 23 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو معراج عطا فرمائی، 23 سال کے درمیان میں عطا فرمائی، یعنی جب اعلان نبوت کو 11.5 سال ہو گئے، کتنے؟ 11.5 سال ہو گئے۔ پہلے تو آپ مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، تو پھر آپ 11.5 سال کے بعد جب وہاں گئے طائف میں، تو وہاں تبلیغ کی۔ 11.5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد جسمانی معراج عطا کی گئی، اور رجب کی 27ویں تاریخ تھی رات، اور پیر کی رات تھی۔ کس کی؟ پیر کے دن آپ کی پیدائش بھی ہے، اور پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول عطا فرمایا، جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ پیر کا دن تھا۔
تو پیر کی رات آپ کو معراج جسمانی عطا کیا 11.5 سال اعلان نبوت کے بعد. کیوں اس طرح کیا؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کا جسم پاک زخمی ہوا، خون نکل رہا ہے. وہ جسم پاک جس کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا. سایہ جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے جسم کا سایہ ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں، کون؟ حضرت عثمان غنی راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں لم یور لہ ظل فی الشمس ولا فی القمر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں چلتے تھے اور چاند کی روشنی میں چلتے تھے تو آپ کے جسم پاک کا سایہ نہیں ہوتا تھا. حضرت مجدد الفسانی نقش بندیوں کے امام مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ سایہ آپ نے ارشاد فرمایا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ جس چیز کا ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے. ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کا سایہ، تو سایہ جو ہمارے جسم کا ہے وہ ہمارے جسم سے لطیف ہے. جسم کو پکڑ سکتے ہیں، سایہ کو تو نہیں پکڑ سکتے. اسی طرح آواز ہم نکال رہے ہیں، یہ لطیف ہے، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. سانس ہے، یہ لطیف ہے، ہوا لطیف ہے، یہ روشنی لطیف ہے. تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سایہ جس چیز کا ہوتا ہے وہ اس چیز سے لطیف ہوا کرتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ سایہ آپ کے جسم سے لطیف ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کا سایہ اس سے نہیں رکھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ میرے محبوب کے جسم پاک سے اس کائنات میں زیادہ لطیف کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس لیے آپ کے جسم کا سایہ اس جسم پاک پر پتھر لگے، تکلیف پہنچی، آپ زخمی ہوئے، خون نکل رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے. اجازت دیں کہ میں اس بستی کو، طائف کی بستی کو آسمانوں تک اٹھا کے لے جاتا ہوں اور پھر اس کو الٹا دیتا ہوں اور یہ سب لوگ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. دوسرا فرشتہ آیا جس کے پاس پوری دنیا کے پہاڑوں کی ایڈمنسٹریشن ہے. ایک فرشتہ ہے جو تمام دنیا کے پہاڑوں پر کنٹرول کرتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں طائف کے پہاڑوں کو حکم دیتا ہوں وہ آپس میں مل جائیں اور بستی والوں کو کچل کے رکھ دیں، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. آگے سمجھ اس رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کو دیکھیے. آج ہمارے اندر تحمل اور برداشت ختم ہو چکی ہے. ذرا ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی باتوں پہ فائر شروع کر دیتے ہیں، فائر نکال دیتے ہیں، اگلے کی جان لے لیتے ہیں. ہے یہ بات کہ نہیں؟ اس مہنگائی کے چکر میں ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے. کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے، کوئی محکمانہ حالات کی وجہ سے، کوئی ملک کے حالات کی وجہ سے، کچھ علاقائی حالات کی وجہ سے برداشت نہیں ہوتی. اس رحمت للعالمین کی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کردار دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں.
اتنی بڑی پیشکش ہو رہی ہے یا رسول اللہ آپ کی، انہوں نے اتنا آپ کو تکلیف پہنچائی، اجازت دیں ہم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، کہ میرے رب نے مجھے عذاب کے لیے نہیں بھیجا، میرے رب نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں اپنی ذات کے لیے ان سے بدلہ نہیں لیتا، ان سے بدلہ نہیں لیتا، میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے اسلام کے سپاہی پیدا ہوں۔ آپ اسی تکلیف میں واپس مکے میں آئے، واپس مکے میں آئے اور سیدھا حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لے گئے، اپنے گھر میں نہیں گئے، اپنے کہاں گئے؟ ہاں رشتہ دار تھی حضرت ام ہانی، ان کے گھر میں آرام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دیا کہ جبریل میرا یہ پیغام جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو۔ پیغام کیا تھا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جبریل جاؤ، جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیا؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں۔ اللہ اکبر، مالک الملک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی، تمام رسول اور ساری کائنات اس کو راضی کرتی ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی شان کا یہ عالم۔ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت دفعہ عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور ادھر پیشکش ہو رہی ہے یہ آئیں میرا دیدار کریں۔ اللہ اکبر، بے مثل محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ذرا ان کی سیرت کا تو مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کا تو مطالعہ کریں۔ زبانی کلامی دعوے ہوتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیں محبت ہے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا اس پہ عمل کریں، اور جس چیز سے روک دیا اس چیز سے رک جائیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ نہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہو، آپ گھر میں ہوں تو آواز نہ دو، آواز نہ دو، انتظار کرو، خود بخود بار تشریف لے آئے گا۔ آواز دینے سے منع کر دیا گیا قرآن پاک میں۔ اور دوسرا، ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب تمہیں حاضری کا موقع ملے تو اجازت کے بغیر ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، آپ کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، بلانے کی بھی اجازت نہیں، اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ زاہد، دو باتیں سمجھ آ گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور گھر میں ہوں تو آواز نہ دو کہ حضرت میں حاضر ہوں تشریف لائیں، آواز دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور
جب وہاں پہنچو اور سرکار تشریف لائیں تو ان کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت دیں تو پھر گھر میں داخل ہو، اجازت نہ دیں تو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما ہوتے، جبریل آتے اللہ کا پیغام لے کر، آواز دیتے تو یہ بھی جائز نہیں تھا، اور اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل ہوتے تو یہ بھی جائز نہیں تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ وہاں نہ جائیں، حضرت ام ہانی کے گھر میں جا کے آرام کریں، کہ اجازت لینے کی اجازت ضرورت نہیں تھی۔ تو جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ آرام فرما ہے، آپ آرام فرما ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے جگانے کا کیا طریقہ اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں اسے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔